جانوروں کو بھی نوازتے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں وہ ہمارے حضور ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ اسی دور کا واقعہ انڈیا کے ایک حاجی صاحب، حاجی اسماعیل، وہ بیان کرتے ہیں، امرتسر کے رہنے والے تھے۔ انڈیا کا ایک شہر ہے امرتسر، وہاں کے رہنے والے۔ وہ کہتے ہیں میں مدینہ پاک گیا اور وہاں میں ہوٹل پہ ٹھہرا ہوا تھا، عمرہ کیا، پھر مدینہ پاک حاضری، تو ہوٹل پہ ٹھہرا تھا تو کہنے لگے کہ عجیب اتفاق، جب بھی میں کھانا کھانے لگتا نا ہوٹل پہ، روٹی کھاتا دسترخوان بچھا کے، تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسے حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے نا روٹی ٹکڑے کر کے اس کے آگے ڈال دیتا، میں اس سے محبت کرتا، کھانا پہلے اسے کھلاتا پھر خود کھاتا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن، کافی دن یوں ہی گزر گئے، جب کھانا کھاتا بلی آ جاتی، میں اسے بھی روٹی ڈالتا، بوٹیاں ڈالتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کھانا لگایا تو بلی بھی آ کے بیٹھ گئی، اور میں نا ٹکڑے بنا کے اس کے لیے یہ سوچنے لگا اپنے دل میں کہ یہ بلی میرے ساتھ گل مل گئی ہے، مانوس ہو گئی میرے ساتھ، تو میں نے جانا تو ویسے بھی ہے 3 دنوں بعد، کیوں نہ اسے حضور کے شہر کی نشانی بنا کے اپنے ساتھ لے جاؤں، انڈیا لے جاؤں، یہ حضور کے شہر کی نشانی ہے۔ اب مجھ سے ڈرتی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ مانوس ہو گئی ہے، تو میں اسے نہ انڈیا کیوں نہ لے جاؤں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، حاجی صاحب کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، ادھر میں نے دل میں سوچا، ادھر بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ کتنے احمق ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ کتنے نادان ہیں، اور تجھے نہیں معلوم نادان، نبی کے شہر کی بلیاں جانتی ہیں کسی کے دل میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلی کیوں چلی گئی، اس وقت دھیان نہیں آیا، میں نے کھانا کھایا، ادھر مسجد نبی میں اذان ہو گئی، میں وہاں نماز پڑھنے گیا، تو میرا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد حضور کی جالیوں پہ سلام پڑھ کے نہ پھر واپس آتا تھا۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں جب میں جالیوں پہ سلام پڑھنے گیا تو وہی بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ وہ کہتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی مجھے اصل راز کیا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اگلی اذان ہوئی، پھر گیا، پھر سلام پڑھنے آقا کی جالیوں، بلی وہی بیٹھی، پھر نماز پڑھنے گیا تو بلی وہی بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب بلی کا پکا ٹھکانہ یہ جالیاں یہاں بیٹھی رہتی، جب بھوک لگتی ہے تو پھر ہوٹلوں پہ چلی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں میری آخری رات تھی، اور میں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ سلام پیش کرنا ہے نا، آخری سلام حضور کی بارگاہ میں، جب لوگ وہاں سے آتے ہیں تو وہیں سے نہ بلی پکڑ لوں گا، تو میں نے پنجرا بھی بنوا لیا تھا بلی کے لیے کہ لے جاؤں گا اسے اپنے وطن۔ کہتے ہیں پکا پروگرام بن گیا۔ رات کو جب آخری رات تھی مدینے میں، جب میں نماز پڑھ کے آیا نا ہوٹل، اپنے کمرے میں سو گیا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، ادھر میری آنکھ لگی، ادھر خواب میں حضور تشریف لے آئے، امام الانبیاء آ گئے، میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب بڑا کرم کر دیا، مجھے آپ نے دیدار عطا کر دیا۔ امام الانبیاء فرمانے لگے حاجی اسماعیل تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے دیدار کرایا جاتا، مگر مجھے آنا پڑا، مگر مجھے آنا پڑا۔ میں نے عرض کیا آقا کیسے آئے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں تجھے حکم دینے آیا ہوں، خود واپس جا سکتے ہو، میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں عرض کی رب کے حبیب، میں نے تو بات ہی نہیں کی تھی کسی سے، میں نے تو نام تک نہیں لیا، بتایا نہیں کسی کو کہ میں بلی لے جا رہا ہوں، میرے آقا آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل آج کی بات نہیں ہے، 3 دن ہو گئے وہ بلی کچھ کھائے پیے بغیر میری جالیوں کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اور رو کر عرض کرتی ہے مدینے والے مجھے تیرے مدینے سے جدا کر رہا ہے، کرم کر دے، مجھے بھوکا رہنا قبول ہے مگر مدینے کی جدائی قبول نہیں ہے۔
3 دن سے بلی رو رہی ہے، اس لیے میں حاجی تجھے حکم دینے آیا ہوں، خود جا سکتے ہو، میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتی۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، اور جو رسول اگر بلیاں آواز دیں تو انہیں جدا نہیں ہونے دیتا، انہیں نہیں لٹنے دیتے۔ اگر امت کی بیٹیاں آواز دیں گی تو مدینے سے خیرات کیوں نہیں آئے گی؟